تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. اور آج ملک وطن دین جناب کھلاڑیوں دے سپورٹ کر دیتا گیا. اور انہوں نے سپورٹ کر دیتا گیا جڑے کہنے نا سی آزادی دی جنگ لڑن چلے سا. میں کہا چلے کدی نچن والیاں دے پتراں دی آزادی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نہیں لڑ سکتے ہو اس واسطے کہ آزادی دی جنگ وہ لڑتے ہیں جنہوں نے بڑیاں نے انگریز کے خلاف آزادی دی جنگ لڑی. جنہوں نے بڑیاں نے 300 ایک دن علماء و مشائخ پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے. انہوں نے اونٹھا تے باندھ کے درختاں دے مڈاں دے تھلوں گزاریا, انہوں نے ٹہنیاں دی تھلوں گزاریا تے انہوں دی گردناں ایک طرف لٹک جاندیاں سن. اور جنہاں دے بڑے اے جڑے اس پوری جماعت داخل اندے باقی بھی اقبال کہتا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اے سارے بت بیٹھے اے سارے اے جتنے نوازے ہوئے لوگ بیٹھے اے بڑے بڑے جاگیردار ملک خان نمبردار اے جناب ٹیوانے دولتانے اے سارے کھار اے جناب ادھروں سندھ دے وڈیرے تے ادھروں بلوچاں دے وڈیرے اے سارے ہوگن خدا دی قسم ہے جنہاں نے 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دی دنیا پالش کیتیاں یا انہاں دے گھوڑے نوائے یا انہاں دے گھوڑی پال مربے دے مالکن یا انہاں دے کتے نوائے یا انہاں دے دروازے دی چادریاں کیتیاں انہاں کو تام ربے تے جناب تام پاکستان بدماشوں نے گھوڑے سمندروں میں ڈالے تھے. تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے اور ساتھ میں آپ سب کے ساتھ گفتگو ہو جائے اور بیٹھ جائیں اور مل کر کوئی اپنے مقصد اور منزل کی بات کریں. کیونکہ اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. جو کچھ حاضر ہے اور جو کچھ چل رہا ہے اور جو کچھ دکھایا جا رہا ہو اور جو کچھ بتایا جا رہا ہو, اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. اور آگے اقبال کہتا ہے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. جو مسلمان کو جناب جھک جانے کی اور لیٹ جانے کی اور بھاگ جانے کی اور مصلحت پسندی سکھائے, اقبال کہتا ہے وہ فتنہ ملت بیدا ہے. اس نے تو اپنی بغل میں بہت بڑا فتنہ اسلام کے خلاف چھپا رکھا ہے جو تجھے ادھر کی ادھر کی باتیں کرے. ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے سب کے سامنے لا کر کھڑا کرے کہ وہ جھلیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مدد انہوں دی کی تھی جڑے میدان وچائیں. گھر بیٹھے مدد نہیں آتی, گھر بیٹھے کدی فرشتے نہیں اترتے, گھر بیٹھے جناب کدی بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اقبال کہتا پہلے بدر چاہتا صحیح پھر رات تیرے واسطے 1000 فرشتے پھر 2000 پھر 4000 پھر بعد چاہ کے انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر تو بعد ان کر کے نماز پڑھا رہے ہون تے صحابہ حضور دے مقتدی تے حضور امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہون تے حضور دوران نماز مسکرا دیں دوران نماز مسکرا دیں. تے اے تا صحابہ کو پوچھا جائے گا نا جی فرض نماز میں 10 سجدے وچ ویکھا جاندا یا حضور دے چہرے میں ویکھا جاندا. اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اقبال کہتا یا رسول اللہ تساں دسیا ہے ہاتھ بننے جے میرے کو تصور نہ آوے کہ اس طرح حضور نے ہاتھ بننے اس طرح رکوع کیتا تا میری نماز بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں حضور مسکرا پہ نماز ختم ہوئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی نماز کے دوران مسکرائے کیوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی انہیں جب نماز پڑھا رہے تھے میرے اگوں حضرت میکائیل علیہ السلام گزرے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہونے اجازت ہے میں مسکرا کے کہ جاؤ جی اللہ دے حوالے. ہاں
فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. رب نے ہمیشہ مسلمانوں نو کم تعداد وچ فتح دیتی. کدی بھی تعداد مسلمانوں دے حق وچ مانا نہیں رکھتی. 313 ہوئی ہے 1000 نو لمحہ پا کے رکھ دئیے. ہاں جی 1000 ہوئی ہے تے لکھاں نو لمحہ پا کے رکھ دئیے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا خالد اے تو کی کیتا پورے لشکر جو 60 بندے لے کے تو نال چلا گیا. انہوں نے کہا جناب امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فرمایا بھئی اسی مومنوں نے طاقت دیتی. ایک مومن جناب وہ 10 دے مقابلے چاہے گا تے میں ویکھنا سی بھئی وہ ساڑھے بارے کیا یا کسی اور دے بارے کیا. جب اے یقین ہوئے نا تو پھر اقبال کہنا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. اور آج ملک وطن دین جناب کھلاڑیوں دے سپورٹ کر دیتا گیا. اور انہوں نے سپورٹ کر دیتا گیا جڑے کہنے نا سی آزادی دی جنگ لڑن چلے سا. میں کہا چلے آ کدی نچن والیاں دے پتراں دی آزادی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نہیں لڑ سکتے ہو اس واسطے کہ آزادی دی جنگ وہ لڑتے ہیں جنہوں نے بڑیاں نے انگریز کے خلاف آزادی دی جنگ لڑی. جنہوں نے بڑیاں نے 300 ایک دن نے علماء و مشائخ پھانسی کاٹ ختم ہو گئے. انہوں نے اونٹھا تے بند کے درختاں دے مڈاں دے تھلوں گزاریا. انہوں نے ٹہنیاں دی تھلوں گزاریا کہ انہوں نے گردناں ایک طرف لٹک جاندیاں سن. اور جنہوں نے بڑے اے جڑے پوری جماعت داخل اندے باقی بھی اقبال کہتا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اے سارے بت بیٹھے اے سارے اے جتنے نوازے ہوئے لوگ بیٹھے اے بڑے بڑے جاگیردار ملک خان نمبردار اے جناب ٹیوانے دولتانے اے سارے کھار اے جناب ادھروں سندھ دے وڈیرے تے ادھروں بلوچان دے وڈیرے اے سارے ہوگن خدا دی قسم ہے جنہاں نے 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دی کتیاں پالش کیتیاں یا انہاں دے گھوڑے نوائے یا انہاں دے گھوڑی پال مربے دے مالکن یا انہاں دے کتے نوائے یا انہاں دے دروازے دی چاکریاں کیتیاں انہاں کو تام ربے تے جناب تام پاکستان بدماش بن کے بیٹھے ہوئے. انہاں سارے نے انگریز دے نال وفا کی تھی لیکن ساڑھے بڑے نے کی کیا کہ جناب پھانسی گھاٹ بھی آباد کی تھے. انگریز نے این کر کے حضرت مولانا کفایت اللہ کافی آپ نے مجاہدین واسطے جیل توڑوا دیتی تھی. آجو آگے کہہ دیا نہیں علماء کا کام یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں. مشائخ کا کام یہ ہے کہ وہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں. اقبال کہنا مکتبوں میں کہیں رہنائی افکار بھی ہے. اقبال کہنا جسے پڑھایا جا رہا کوئی غیرت کی گل بھی دس رہے ہو کہ نہیں کوئی دس بھی رہے ہو کہ تھوڑے بڑے کون سن کہ خالی لٹے لوائی جا رہے ہو خالی جناب دائیں بائیں یہ گلیں سنائی جا رہے ہو. کہنا مکتبوں میں کہیں رہنائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے. اقبال کہنا تیری منزل تا نظام مصطفیٰ سی تیری منزل تا حضور دا دین سی جس کے بارے قرآن کہنا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. او جو لوگ جڑے اللہ دے اتارے ہوئے حکم دے مطابق اتارے ہوئے فیصلے دے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ تا کافرن. او اللہ دے نظام دے بارے اللہ نے تینوں اتنی بڑی آئین دیتا کتاب دیتی تو تا اسوں لے کے پوری دنیا تے دسنا سی اوے جو کچھ تسی کر رہے ہو یہ سارا باطل ہے. اے لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے قرآن ہے جس نے ساری دنیا نو ہدایت دینی اے ہدایت دا رستہ. لیکن اقبال کہتا تو کی کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا اگے کہنا اہدنا الصراط المستقیم نہیں اگے اہدنا الصراط الامریکہ اہدنا الصراط الروس اہدنا الصراط IMF اہدنا الصراط الجناب عالمی بینک اہدنا الصراط الچائنا اسی انہاں دے رستے تے چلیں گے تے پھر کدی کامیابی نہیں ہو سکتی. اقبال کہتا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ. کہنا اللہ تو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ. کہنا رب بھی اپنے بندے دے کھلون تے بڑا خوش ہوندا کہ جناب اے ویکھ میرا بندہ اپنے فرشتے نو کہندا میرا بندہ ویکھو کس طرح میدان عمل وچ بیٹھ کے کھڑا اللہ میرے بھروسے ہوتے. ہاں جی اللہ تو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یورپ کی مشینیں کون ہیں بھائی ملکی معیشت خراب ہوئی تے حساب دار لے آؤ. یورپی مشین ہے نا یہ یورپی مشین ہے یورپی مشین ہے کیونکہ انہوں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں پڑھیا. انہوں نے جناب نہیں انہوں نے یورپ کی معیشت پڑھی کہ پھر اقبال کہنا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. کہنا تو یہ سمجھتا
سمجھا کہ جناب تیرے ڈالر ہوتے تھلے انہاں جناب جتیاں کھا رہے ہیں، تیری معیشت نہیں سنبھالی جا رہی. جڑا دنیا تے ویکھو ہے پورے ایشیا وچ ویکھو سب نالوں ماڑی حالت پاکستان دی. جناب ساریاں نعمتاں ہوندیاں سارا کچھ ہوندیاں کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کہندا کدی بھی نہیں ہویا بھئی اسی بے زر ہوئیے تے سناب کوٹ کھا لئیے اور جلیا ساڑھے کو تک کھان واسطے کھجوراں پوریاں کوئی نہیں سن تے 8 تلوارہ سن تے 2 گھوڑے سن اسی 313 میں لمحہ پاک رکھ دیتا. ہاں اچھا چلو اگے چلنے ہیں. ساڑھے کو تک لان واسطے خیمے کوئی نہیں سن، بارش ڈکڑ واسطے جناب تمبو کوئی نہیں سن. فیض آباد پوری جناب ختم نبوت دے منکر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور جدو اپنے تے پرائے منافق سارے رل گئے ڈالر واسطے اے سارے ڈالر دے پجاری انہاں نوں ڈالر میرا ناج تے جناب ادھا ملک انہاں نے توڑ دیتا. جناب ملک دا بیڑا غرق کر دیتا صرف ڈالر پیچھے سارا ڈالر پیچھے اے جناب امداداں پیچھے سارا کوئی پورے ملک دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا. او ملک کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. او ملک دے اندر کدی بھی نہیں جدو اس ملک دے اپنے قانون اس دے اندر نہیں چل سکن گے. جدو امریکہ دی غلامی کرنی جدو جناب فلانے دی غلامی کرنی کہندا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور بڑی پاور ہے. میں کہا جے پاور تو مننا تے نسیا کیوں ہے جانا نے اسلام آباد توڑتا لا الہ الا اللہ دی پاور تو ہو سی بجے کیوں ہے گھرانوں اسمبلیاں واز جانا. میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور پوچھنی دا اقبال کو پوچھ کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اے لا الہ الا اللہ دی پاور کی ہے. حضرت مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے ہوئے آپ خوش ٹکڑے نا پانی دے نال اس طرح کھا رہے ہیں. ایک بندہ مسجد دے اندر آیا وہ آیا اور کہنے لگا حضرت مولا کائنات دیکھ کے بھی میں علی نو ملنا جانتا نہیں سی بھی آپ مولا کائنات کہنا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ گا. جدو آپ نے ٹکڑے کھا کے دعا منگی تے جناب شکر کیتا تے اس تو بعد آپ فرمان لگے بھائی علی مینو ہی کہنے. انہوں نے کہا بابا جی جان دیو میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ خیبر چکیا اس علی کو ملنا تسی خوش ٹکڑے کھا کے کہندے ہو میں علی ہاں. آپ نے فرمایا جلیا ہو ساڑی روحانی پاور ہے یہ ساڑی جسمانی پاور ہے. کہنے قوم کی تربیت کروں گا. میں کہا تیری تربیت ہونا لی اے ذلت کیوں مقدر بنی اے اجے اور مقدر بنی. کہنے نہیں بڑا گراف ہوتے تھلے. میں کہا خدا دی قسم ہے صحیح کر کے الیکشن کراؤ جے اے ساڑے کو جت جاوے تک گل نہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے الیکشن تے تے ہوندے نہیں ہیں. ایتھے تا باہروں لکھیاں ہوئی حکومتاں ہوندیاں او جناب سنا دیتیاں کہندا جی باہروں خط آیا. میں کہا تیری باری بھی آیا سی او کی کریے ہن اگلی باری بھی آئے گا. لیکن یاد رکھنا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت اس سدا نہیں خط چلنے قطریاں دا روڑا سی ایسی ہیں اس ملک ایسے ملک جس سے جیسی رہنے ہیں جڑی ملک بیگانے دے جڑا ملک بیگانے دے خطوں سے چل رہے ہوئے اور ترقی کر سکتا. کہنے مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. میں کہا ایک جگہ دسو جتے ایسی رکاوٹ ہے. بھائی ساڑا رہنا بھی اس ملک کے اندر ساڑا جینا بھی اس ملک کے اندر ساڑا مرنا بھی اس ملک کے اندر ساڑیاں بڑھیں دیا قبریں بھی اس ملک کے اندر ساڑے علاج بھی اس ملک کے اندر ساڑے بینک بیلنس ہے تو کوئی نہیں لیکن پھر بھی ساڑے جو بھی اکاؤنٹ جناب جو کچھ ہے وہ اس ملک کے اندر سارا کچھ اس ملک کے اندر جنہ دا علاج بار بینک بار بچے بار تعلیم بار سارا کچھ بار وہ سانو دسن گے بھی پاکستان کس طرح چلنا وہ سانو دسن گے آگے کس طرح چلنا. اٹھو اقبال کہنا فریاد فرنگو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اقبال کہنا اٹھوئے مسلمانہ ایک کشمیر دے کے بعد اقوام متحدہ جا کے جناب یاداشت پیش کر دیں. لوکی مندر زورانو لکھ لعنت کم زورانو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
گل سنو بھائی ایک نا یہ ساڑھے کیوں خلاف ہیں ساڑھے ہاتھ سے کوئی تلوار ہے اسی کوئی جناب گولیاں لیا کوئی جناب دہشت گرد کوئی جناب تھنڈر گینگ او کوئی کسے قسم دی کسے ایکٹیویٹی انہوں نے صرف ڈالے ہوئے کہ یہ وہی نعرہ یہ وہی جذبہ جس نے صحابہ نو گھوڑے سمندر پانتے مجبور کر دیتا سی یہ کہنے جی پاکستان کا ایٹم جو ہے نا وہ مضبوط محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے میں کہا شکر کرو محفوظ ہاتھوں میں چھے یہ ساڑھے ہاتھا چوندہ تے کم از کم تو نہیں ساڑھے آقا و مولا دے بارے کدھی گل نہ کر دے تو اڑی جرت نہ ہوندی پوری دنیا کسے دی کہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی دے بارے بھی کدھر میڑک اک کر کے بیٹھ دے یہ ہے ہیڑے دے ہاتھے یہ ہے خسرے دے ہاتھے جس کو اپنے نبی دی حیرت نہیں ہو اس تو بڑا خسرہ کڑا اس تو بڑا ہجڑا کڑا مرد تو ہوئے کہ جناب بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے 70 زخم میدان احد تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو بھیجا فرمایا جس کو بھی سعد بن ربیع ملے اس نو میری طرف سلام کہنا تے حضرت سعد بن ربیع جدو صحابی حضور دا پیغام لے کے حضرت سعد بن ربیع تک پہنچے تے حضرت سعد بن ربیع آخری سانسا لے رہے سن جس طرح بھٹی جو ہوا نکلتی ہے گرم اس طرح سانسا لے رہے سن آخری جان پوری دا عالم سی تو انہوں نے کہا حضور تو انہوں سلام بھیج دیں تو انہوں نے کہا ساڑھے واللہ بھی ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سلام پیش کرنا اور انہوں نے عرض کرنا یا رسول اللہ تسی ساڑھے تک حق پہنچان دی حد کر دیتی اور اے آخری جا کے میرے تمام مسلمانوں نو اس دا مطلب سی آن والے قیامت تک مسلمانوں نو میرا پیغام دے دینا کہ اگر کوئی ایک اکھ بھی جھبکتی ہوئی تو کوئی بندہ حضور تک چلا گیا تو قیامت والے دن رب اسوں نہیں بخشے گا کہ تو زندہ کا دے واسطے تھا تیرے نبی دے بارے گل ہو گئی اے حضرت سعد بن ربیع نے گل کی جانیا میں تے پھر اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تے پھر حضرت سعد بن ربیع نے کیتا کی حضرت سعد بن ربیع نے اپنا آپ جسم گھسیٹ کے حضور دے قدموں تے رکھ دیتا تے جناب اپنی نگاہاں نال حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی منم بہمی تمنا کے بوقت جا سپردم کیا یا رسول اللہ ساری زندگی یہی تمنا سی کہ جدو دنیا تو میں جا رہا ہوں اسی مینوں ویکھ رہا ہوا تے میں تانوں دیکھ رہا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اور دوسری رہی گل اے میڈیا شیڈیا دی تے ساری گلاں دی ایک کفر ہوندا ڈران واسطے ایک کفر ہوندا ڈران واسطے لیکن اس دی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح مکڑی دا جالا انہو من البیوت لبیت العنکبوت قرآن کہتا ہے سب نالوں کمزور ہے اس دی بھی یہی حالت ہوندی جال حق و زہق الباطل جدو حق آندا باطل مٹ جاندا اس دا کمال ہے اس کہہ رہے ہیں نا میڈیا دی دو گلاں سن کے جناب انج ہو جائے گا اور جناب اکاؤنٹ میں کہ تسی اکاؤنٹ نہیں سانو بھی بند کر دیو لیکن نہ بیک دا نعرہ تہاڈا پیو بھی نہیں روک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نے تسی شرمندہ نہ ہویا کرو اسا کوئی ہے وہ جو کرتوت نہیں کیتا کہ سانو شرمندگی ہوئے شرمندہ انہوں نے ہونا چاہیے جنہاں قوم دیا دیا سٹیجوں تے نچائیاں شرمندگی انہوں نے ہونی چاہیے جنہوں نے کشمیر نو بیچیا شرمندگی انہوں نے ہونی چاہیے جنہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے جمانہ دا جناب شہداء دا خون روڈوں تے بھایا شرمندگی انہوں نے ہونی چاہیے جناب گڑے جناب ایک خط ہوتے لے کے پھرتے رہن اور آزادی دی جنگ اور ڈرامے کر کے گھر بڑھ گئے اور جناب شرمندگی انہوں نے ہونی چاہیے جڑا کل تک روڈوں تے کہہ رہے سی ووٹ کو عزت دو برا وزیر اعظم آ کے تے آپ باہر نس گیا شرمندگی اور سانو کوئی شرمندگی نہیں خدا دی قسم ہے نہ ایتھے دنیا دے شرمندگی نہ اللہ اور اس کے رسول دی بارگاہ شرمندگی ساڈی گل بڑی سچی ہے بڑی ستھری ہے بلکہ انہاں نوں پوچھیا کرو کہ کتنے نے وہ تہاڈا ووٹ دا عزت دو کدھر گئی وہ تہاڈا نعرہ اور ڈرامے بازیاں وہ کدھر گئیاں بس نس گئے ہن آپ بھی نس گئے باہر بھی نس گئے میں کہا انشاءاللہ تانوں سارے نوں نساواں گے اے ملک حضور دے نام تے بنیا اس دے اندر نظام بھی جدوں تک حضور دا نہیں آئے گا یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا نہ
ایک کشمیر بھی تسی دے دیتا جناب پہلے ادھا پاکستان کرایا نے اور معیشت دا بھی بڑا غرق کرا لینے سارا کچھ کرا رہا ہے اللہ اپنی حکمتاں دکھا رہا کہ جدو تسی اس دے نظام نال رب فرماتا جڑا سود کھاندا اس دی میری اور اس دی جنگ ہے میرے اور میرے رسول اللہ اس دی جنگ ہے تے رب نال جنگ کر کے کوئی جت سکتا نہیں جت سکتا ہاں اور اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہاں اے مسلمانی اتنی بھی آسان نہیں کہ جو منہ چاہے جو جناب رب نے اپنے حبیب دے غلامہ دے دلوں وال دیکھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد ہے رب نے ازل وچ صحابہ دے دلوں وال دیکھا ساری کائنات سب نالوں پاکیزہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ دے پائے انہوں نے حضور دی غلامی واسطے چن لیا لیکن انہوں نے بھی کدھر بینڈ نہیں دیتا کدی بدر اچ کدی احد اچ کدی خندق اچ کدی مراسی اچ کدی مستلق اچ کدی تبوک اچ کدی یرموک اچ کدی قادسیہ پھر آکے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ لوگ کہتے گھر بیٹھے بیٹھے جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے دین آ جائے گا جناب نظام درست ہو جائے گا نظام درست ہونے واسطے پہلے بلال کعبے دی گلیاں کٹیا جاتا ہاں پہلے سمیہ حضرت سمیہ دے ٹکڑے ہوندے ہیں پہلے حضرت خباب بن ارد دے جسم اتنے سوراخ ہوندے ہیں کہ ہاتھ پورا چلا جاتا ہاں حضرت خباب بن ارد نو آپ دا جڑا ہو جناب چچا سی نا وہ چٹائی اونٹ دے چمڑے لپیٹ کے نا یہ انگارے میں اوتے رکھ دینا سی جدو بڑھدے ہوندے سن تو اس وقت اتاردا سی جدو آپ دی چربی پگل پگل کے انگارے جناب ٹھنڈے کر دیندی سی تے ایک صحابی نے جدو حضرت خباب بن ارد دی کمر تے ہاتھ پھیرے نا تے ہاتھ اندر چلا گیا انہوں نے کیا ہے کہ اے جناب تہاڈی کمر چ کی ہویا آپ نے فرمایا جدو تسی زمانہ جاہلیت اسلام دی مخالفت کردے سی نا تے خباب اپنی چربی دے کے جناب انگارے ٹھنڈے کردا ہوندا سی ہاں یہ بڑی اوکھی گل ہے جناب لوگ کہندے گھر بیٹھے بیٹھے ستے ستے نہ کسی نو خراش آئے گی نہ کسی نو جناب انج ہوئے گا نہ کسی نو انج ہوئے گا حق تا بڑا جناب ڈاڈی شے حق تا کربلا دے نو کربلا لے جاندا امتحان لے لیندا اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو امتحان کو بچائے لیکن حق دے رستے تے ضرور رکھے جے کوئی آ جاوے تو پھر ثابت قدمی عطا فرمائے کیونکہ ساڈے بابا جی سانو دس کے گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے ہاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو لے کے شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی تک ہاں عشق کا رستہ حق کا رستہ وہی ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اے فرزانہ ایک گئے سی نا گجر خان بھی نہیں گیا پھر اسلام پنڈی دے اتھوں واپس گھر اور نہیں کام ہی نہیں اللہ دے بندے ہو اے بڑی اوکھی گل ہے ایک اے نہ دے بس جی گل نہیں ہاں دل سے عشق ہوں توانا می شبر آگ سے ہمدوش سریا می شبر اقبال کہنا دل وچ طاقت آ سکتی اور اے ہمت پکڑ سکتا تے حضور دی محبت نہ پکڑ سکتا اے خاک بھی ہوئے تے سریا تو اتنے جا ٹک دی ہاں اگر حضور دی محبت ہوئے جے خالی ہوئے تو جناب پھر ایٹم بم رکھ کے بھی لتا کمیاں جانیاں کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر ہاں جے دل میں حضور دی محبت نہ ہوئے تو پھر جناب جو مرضی آکی جاؤ پھر سارا کچھ لٹاٹا جاوے تو جناب جو بھی نہیں ریگ دی جناب کچھ بھی نہیں کرتا اور اگر ہوئے تو پھر جناب حضرت خالد بن ولید 60 بندے لے کے چلے جاندے 60,000 دے لشکر اور آپ نے گھوڑے نے ایک دوسرے کے پیچھے دوما باندھ دیا ساری اور اس طرح پورا جناب گھومے پورے لشکر کے اندر 60,000 دے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی قریب آئے کٹر دی طرح جس کو کہتے ہیں کٹر دی طرح گھومے تو پھر خالد سیف من سیوف اللہ ہے نا اس طرح اسلام نے ہمیشہ دلیروں کو عزت دیتی اور اسلام دلیری دا دست دیتا ہاں اسلام 313ویں ہون کا جناب غلبے دعوار اسلام ویسے ہی ایک جناب بنا دیتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو پھر اسلام کہتا ہے الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ آج لڑائی کا دن نہیں آج رحم دلی کا دن ہے آج کعبے کی مزید عزت بڑھا دی جائے گی لیکن غلاموں کا یہ کام ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ جب جھنڈا پکڑے تو جب دیکھے سامنے آج وہی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کے اوپر اوجھلیاں پھینکی تھی آج وہی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کی صاحبزادی کو اونٹ سے گرایا تھا آج وہ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت خباب بن ارد کے جسم میں جناب سوراخ کیے تھے آج وہ سارے کھڑے ہیں جو بلال کا گلیوں میں تماشا دیکھتے تھے تو کیا کہیں الیوم یوم
یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا آج تک لڑائی دا دن ہے، آج تک کعبے بھی بندے وڑ کے رکھ دیں گے۔ غلاموں دا کام ہے اپنی غلامی دا اظہار کرنا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی کتاب فتح مکہ کے دن سارے آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اس دن حضور نے سارے نو معاف کر دیتا، لیکن جس دن آئے سی نا امیہ بدماش بن کے میدان تے پھر جدو امیہ نسیا نا، یہ امیہ جڑا نا یہ بڑا موٹا تازہ سی، حدیث دی کتابیں دسیاں بڑا مطلب موٹا تازہ جنوں اسی پنجابی کہنے ٹھلا سی، چنگا موٹا۔ تے جدو اے نکلن لگے نا نام کے بدر واسطے اے کفار دا لشکر نکلن لگا، تے اس دی بیوی بڑی سمجھدار سی، نے کہا بھئی مسلمانوں دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی فلاں کافر نیتے مرنا، فلاں کافر نیتے مرنا، فلاں کافر نیتے مرنا، جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ انہوں نے کہہ دیتا لہذا مرنا تو نہ جامی ہوتے، تیرا بھی نہ لیا۔ انہوں نے کہا نہیں میں جا نہیں لیا، میں بس اے اگلے مقام تک جا رہا ہوں، تو لوگ کی کہیں گے بھئی جناب یہ بڑا بڑا سردار ہے، سانو اگے لاگے پیچھے نس گیا، میں بس اگے تک کر کے آ رہا ہوں۔ جب ہوتے تک پہنچے تھے لوگوں نے کہا یار تھوڑا جا اور اگے، اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتے انہوں دکھنے لے کے آئے بدر جگہ لانے لانے۔ جب بدر پہنچے نا کہ انہیں گھڑ بڑھنے بیکھیا بھائی جناب صحابہ کو تلوارہ بھی کوئی نہیں، رب فرشتے بھیج رہا تھے، ہر چیز الٹی جا رہی، ہر چیز جناب پٹی جا رہی تھے، نسیا جدو تے چنگا موٹا سی اس کو نسیا نہ گیا کہ حضرت بلال دی نظر پہ گئی امیہ تے، جناب امیہ کڑتا سی، حضرت بلال نے فرمایا جاؤ امیہ حلق بلال، فرمایا جی آج امیہ بچے تے بلال نہیں بچتا۔ صحابہ نے لٹا کے اللہ اکبر، ہاں جی اے اسلام اپنا بدلہ لینا، لیکن اسلام واسطے پہلے جناب مصیبتاں برداشت کرنی پہنگیاں، پہلے گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آندا، ہاں گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آندا، اے جناب ہجرت تو پہلے تو لے کے اسلام اے بس سانو کی دسی ابھی کہنے جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی سارا کچھ ہو جائے۔ اقبال کہتا ہاں جی یورپ کے حفاظت کے واسطے زرہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر، یورپ کے فال و بر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر۔ اقبال کہتا یورپ جڑا انہوں نے پتہ سی انہوں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آخری وقت بے شک خان نو ظاہری طور پہ کچھ نہیں سی، ورنہ تا ساری کائنات کی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے پڑی نا، لیکن ظاہری طور پہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اناج و کھان دی ظاہری کوئی چیز نہیں سی، لیکن 9 تلواریں لٹک رہی ہیں، انہوں نے ادھر چلے گئے، لیکن یہ تھے گھر بیٹھے بیٹھے کہیں گے نہیں جی اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ آخر میں اقبال کہتا ہے ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، سارے نسی جا رہے ہیں جناب باہر، کدی کس کا نظام، کدی کیمونسٹ، کدی سوشلسٹ، کدی جناب لبرلزم، کدی سارا کچھ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن اٹھایا اور پوری دنیا پہ حکومت کی، اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے رعب و دبدبے سے ہر چیز کو دبا کے رکھا، آج وہی قرآن پڑھ کے مسلمان کیوں جناب دلیل ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ ہاں یہ گل ہو رہے بیچ بابا جنہوں نے بیچ گل ہو رہے، یہ بھی گل بیچ ہو رہے، جس کو سمجھتے ہیں جناب ساری طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا تسی میدان میں چاہو مدد کرنا میرا کام ہے، لیکن بھروسہ میرے ہوتے ہوئے، بھروسہ غیر ہوتے نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کریں۔ ہاں ساڑھا بھروسہ جناب نہ رب رسول نہ جناب دائیں بائیں، بس جناب مال دے پچھے اور نسل دے پچھے، آخر پناہ ہے، آخر پناہ ہے۔ اتھے کوئی نہیں رجا، اتھے قارون حامان اتھے کوئی بھی نہیں رجا، اتھے جناب سکندر اور دارا شکو نہیں رجے، اتھے سارے دنیا تو بھکے گئے، لیکن رجا ہو اقبال کہتا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے۔ اقبال کہتا ہے کیڑا عشق کہ رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا پوری دنیا تے حکومت تا سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، لیکن دنیا تے بلال 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 ہو رہی۔ اقبال کی وجہ کہتا حضور دے دامن نال وابستہ ہوندی دے، اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ دلیر ہو کے حضور دا دین، حضور دی محبت گھر گھر گلی گلی جا کے بیان کرو، کسے کو پچھتان دی ضرورت نہیں، کوئی گل کرے انہوں کا جھلیا اے آپ بند ہونے دی دے رہے لگ پتہ جائے گا۔
بلکہ دنیا تے بھی پتہ لگ جاندا جے خالص ہو کے ٹرو دا ساری زندگی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے ڈاڈے سڑکاں بند کر دے جناب اے بھی کوئی طریقہ جدو بابا جی دنیا تو ٹرے نہیں تے ہر کوئی کہندا سی عاشق رسول اللہ ما خادم صاحب جی ہاں اے جڑا نا وہ اپنا منا کے جاندا لیکن ہوے صادق لالچی نہیں لالچی جڑا بندہ وہ حضور نال محبت نہیں کر سکدا اے لالچ کڈ کے اے تمنا ہرس کڈ کے تے پھر یہ کریم ہے وہ سرور سبحان اللہ جدو جیل گیا نا میں تے جناب دیکھی تو کوئی نہیں بالکل جناب کہتے ہیں تنہائی یہ باخدا ہی پڑھتا سا کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے اور اس بارگاہ وچ انے بعد کی قیمت پیندی پوچھ کے نہیں پیندی جڑا کہ جناب وہ میرے رشتہ دار بیٹھے ہیں میں حضور نال محبت کراں گا نعرہ لاواں گا حضور دا نام درود پڑھاں گا تے میرے رشتہ دار جان گے تیرے کو بڑے پیسے آ گئے تو بھی حضور تے درود پڑھنا اور جلیا پیسے بھی تے رہ جاویں آج تک کفن میں جیب لوا کے کوئی نہیں گیا آج تک سارا کچھ تے رہ جانا آخری سوال اس بندے نے پوچھنا ہی ہوتے ما كنت تقول في حق هذا الرجل تے جدو اے سوال ہوئے تے ساڈے کول ہوئے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کو ہوں کہ مالک و مولا کو اور باغ خلیل کا انہیں فرماتے ہیں کہ دنیا تے پن دے کے سینے پھٹ دیں تے جدو دیکھنا تے کرنا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اور در فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے کیوں کہوں کہ اے فرشتے پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں تو زندگی گزاری انہاں دے نا تے انہاں دی محبت ہے بس پھر دیکھنا اور اے مسلمان دی زندگی اور مقصد سرمایہ حیات ہے حضور دی محبت اگر ایک کاٹ دیتا جاوے تو پھر ساری کائنات بے روشنی پھر اے دل نہیں اے دل اللہ نے بنائے یا اپنے حبیب دی محبت واسطے اور رب نے کسے سینے میں دو دل نہیں رکھے بھئی ایک کسے اور دی محبت ہوئے کسے اور دی محبت ہوئے رب نے سینے دل ایک ہی رکھیا تے او حضور دی محبت واسطے رکھیا حضور دی محبت ہی رب دی محبت ہے نا حضور دی محبت ہی رب دی محبت اعلیٰ حضرت فرمانے بخدا خدا کا یہی اثر نہیں کوئی اور مفر مکر جڑے میں دائیں بائیں گلہ کر دیں چلنوں کی پتہ ہوئے خدا خدا کا یہی اثر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو وہاں سے آئے یہیں آ کے قبول ہوتا ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے سچی پکی محبت اور ہر قسم کے جناب ڈر اور خوف سے دور کر کے محبت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائے ہماری نسلوں میں بھی حضور کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ہر دم پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج بھی میرے بابا